من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی چھلنی، درد حیراں ہے اٹھے تو کہاں سے اٹھے. معزز و موقر حضرات سامعین کرام، مصلیان نظام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ پڑھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. میرے دوستو، بزرگوں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اس آیت کے پس منظر میں اور اس آیت کریمہ میں جس حالات کی منظر کشی کی گئی ہے، میں اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے، انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر دو کانفرنس بلوائے تھے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ دو جلسہ کروائے تھے. ایک کانفرنس ہوا تھا جس میں عہد الست لیا گیا تھا، اور دوسرا کانفرنس ہوا تھا جس میں عہد رسالت کا وعدہ کروایا گیا تھا. عہد الست کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے تمام روح انسانی کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا. ازل سے لے کر ابد تک، یعنی تا روز قیامت جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہیں، یہ جو آ کر جا چکے ہیں یا جو آنے والے آئیں گے قیامت تک، ان تمام کی روحوں کو چوٹیوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا. اور اس وقت اللہ رب العزت نے تمام روح انسانی سے ایک وعدہ کروایا تھا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا: قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں. آج وہ روح، چاہے وہ مسلمان کی شکل میں اس دنیا پر جی رہا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تمام کی روحوں نے اس وقت عالم ارواح کے اندر اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے مالک حقیقی کو بھول گئے. اور دوسرا وعدہ لیا تھا: وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. دوسرا وعدہ لیا گیا تھا نبیوں سے. جتنے بھی انبیاء اکرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم ارواح میں جمع فرمایا. اور تمام نبیوں کے روحوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے پیغمبروں، اے میرے لاڈلے نبیوں، جب تم دنیا میں جانے کے بعد اپنی نبوت کے فرائض انجام دے رہے ہوں گے، تم اپنے رسالت کے کام کو کر رہے ہوں گے، اسی درمیان اگر میرا محبوب، اگر ہمارا لاڈلا نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول
مصدق لما معکم کہ اگر تمہارے درمیان میرا لاڈلا اور پیارا نبی آ جائے تو تم ضرور لتؤمنن بہ ولتنصرنہ کہ تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور تم اس کی مدد کرنا. یہ تو وعدہ لیا گیا تھا. لیکن انسان چونکہ بھول چوک کا مجموعہ ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان کہ انسان بھول اور چوک کا ایک مجموعہ ہے. وعدہ تو لیا تھا، وعدہ تو ہم سب نے کیا تھا، لیکن جب وہی انسان اس دنیا کے اندر آیا تو اپنے پروردگار عالم کو بھول بیٹھے. تو اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل تلاش کیا اور اس چیز کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلسلے کو قائم فرمایا، رسولوں کے سسٹم کو نافذ فرمایا اور نبی نے آ کر اپنے مالک حقیقی کی راستے کی رہنمائی کی. کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، کبھی حضرت شیس علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جتنے بھی انبیاء کرام آئے سبوں نے دین اسلام کی دعوت دی اور سب سے آخر میں، سب سے لاسٹ میں جو نبی آیا وہ ہم سبوں کا امیر و رہبر، وہ ذات اقدس ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین کہ میرے محبوب، اے میرے لاڈلے نبی، اگر تجھے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا نہ ہوتا، تمہیں زمین و آسمان نہ بناتا، یہ چاند اور سورج ستارے نہ بناتے، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر کچھ نہ ہوتے. اے میرے محبوب، یہ زمین و آسمان میں نے تیرے لیے بنا کر سجائی ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد کو بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد کو بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے آخر میں آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر، ہم سبوں کا امیر و رہبر، تاجدار مدینہ، شہنشاہ شہنشاہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے دین اسلام کی مکمل رہنمائی کی. ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، دین اسلام کے پیروکار ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے. مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں کی ہے، چاہے وہ تجارت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ریاضت کا مسئلہ ہو، تاکہ ایک مسلمان اسلام کے دائرے میں رہ کر کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے، ایک مرد اور ایک عورت اپنی زندگی کیسے گزارے، اپنی جائز نفسانی خواہشات کی تکمیل کیسے کرے، اس کا بھی حل مذہب اسلام نے دیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اپنی جائز نفسانی خواہشات کی تکمیل کیسے کرے. اس کے حل کے لیے مذہب اسلام نے نکاح کے سسٹم کو نافذ فرمایا، شادی بیاہ کے نظام کو قائم فرمایا. اور یاد رکھیے نکاح کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. شریعت کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ ماتر 3 چیزیں جو بہت ضروری ہے. نمبر 1 2 گواہ کا ہونا، دوسری چیز ہے ایجاب و قبول کا ہونا اور تیسری چیز مہر کا مطلب. بس نکاح کے اندر ماتر یہی 3 چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. خطبہ نکاح کو سنت قرار دیا گیا اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ولیمہ کر لیا کرو، اور چونکہ یہ ولیمہ کرنا سنت ہے تو ہم ولیمہ کر سکتے ہیں. گویا کہ نکاح کے اندر ماتر یہی 3-4 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کے لائق. لیکن افسوس سب افسوس کہ آج جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور معاشرے کی جو صحیح تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے اسے دیکھ دیکھ کر، اسے پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم اور غم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ میرے مولا ہم انسانیت کے چمن میں زندگی جی رہے ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ انسانیت و شرافت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. آج انسان سے ڈر رہا ہے، انسانیت کے نام سے خوف معلوم ہو رہا ہے.
آج دن اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آج فلانے جگہ پر ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، ایک فلانے شہر میں ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، ایک باپ کی معصوم بیٹی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جب ہم جلتی ہوئی تصویروں کو دیکھتے ہیں اور ان کے رپورٹس کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل یہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے پروردگار عالم، آخر ان کا کیا گناہ تھا، ان کا کیا جرم تھے، ان کے کیا پاپ تھے ان کے، جس کی وجہ سے تمہاری عدالت نے اس کے لیے سزائے موت لکھی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں پر سردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مردوں کو اس کی حیثیت، اس کی وسعت، اس کی اوقات اور اس کی شخصیت اور اس کی ذمہ داری کو مردوں پر واضح فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ تم ایک سردار ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت قوام کی ہے، یعنی تم پر لازم و ضروری ہے کہ تم حلال کمائی کر کر کے اپنی بیوی کے نان و نفع اور اپنے بچے کی پرورش برداشت کرو۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ پیسے کمانا یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں۔ بازاروں میں جانا، دکانیں کھولنا، فیکٹریاں چلانا، دکانوں پہ بیٹھنا، یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں بلکہ ذمہ داری مردوں کی ہے۔ شوہر کو پیسے دینا، پیسے کما کر شوہر کو دینا، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ تم زمانے سے لڑتے رہو، عورتیں تمہارے گھر کو جنت بناتی رہے گی، تم دنیا کو سنبھال لو، عورتیں تمہارے گھر کو سنبھال لیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، الرجال قوامون علی النساء، آج اس کے معنی بدل دیے گئے، آج اس کا مفہوم بدل دیا گیا، آج اس کا ترجمہ الٹا کر دیا گیا۔ آج جو لڑکا شادی کرتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے، جس گھر سے اپنی نونہال بیوی کو لا رہا ہے، اس کے ماں باپ کے دکھتے دل اور غمگین آنکھوں کو کچھ سہارا دے کر آئے، کچھ تسلی دے کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے مہر کو واجب قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنی دولت میں سے کچھ حصہ اپنی بیوی کے حوالے کرو۔ لیکن یہاں کے ڈاکو اور فقیر ہیں جو جہیز کے نام پر، جو شادی کے نام پر بیوی کے باپ سے، بیوی کے بھائی سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، روپے پیسے کی مانگ کرتے ہیں۔ ادھر سے سوال ہوتا ہے جناب کیا فیس ہے آپ کی، کیا ڈیمانڈ ہے آپ کے، کیا فرمائش ہے آپ کی؟ تو ادھر سے جواب جاتا ہے جناب ہم ڈاکٹر ہیں، مجھے 10 لاکھ چاہیے، ہم پروفیسر ہیں، مجھے 12 لاکھ چاہیے، ہم انجینئر ہیں، مجھے 15 لاکھ چاہیے، ہم ٹیچر ہیں، مجھے 5 لاکھ چاہیے، نہیں ہم BPSC ٹیچر ہیں اس لیے مجھے 8 لاکھ چاہیے۔ افسوس صد افسوس، کہاں شادی کے لیے بھی لسٹ بنے ہوئے۔ خدا کے واسطے کسی غریب کے اوپر ظلم مت اٹھائیے، کسی غریب پر قہر مت اٹھائیے۔ آج اسی جہیز کی وجہ سے بہت سے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کی بہنیں ان کی نظروں کے سامنے جوان ہو کر بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کے لیے مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں، مجبور ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہے کہ آج بہت سی لڑکیاں آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو رہی ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ اپنے داماد کو خرید سکے، کسی بیٹے کو، کسی کے باپ کے بیٹے کو جہیز دے سکے، اس کے پاس اتنی وسعت نہیں۔ آخر کیا کرے؟ وہ خودکشی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو جو انجینئر بنایا، آپ کو جو ڈاکٹر بنایا، 21 کی سب سے طفیل میں آپ ڈاکٹر، انجینئر اور ٹیچر بنایا۔ اگر رب کعبہ کی قسم اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو آپ کو کرسی نہ ملتی، آپ کو یہ عہدہ نہ ملتا، آپ ٹیچر نہ بنتے، آپ پروفیسر نہ بنتے، آپ انجینئر نہ بنتے۔ یہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، آپ کو اس نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرتے، ان کی نعمت کا ہم شکر ادا کرتے، 2 رکعت نفل پڑھ کر ہم اس کی شکر گزاری کرتے۔ لیکن نعمت کی شکر گزاری تو ضرور کی بات۔ قرآن کریم نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو اتنی
ایسی نعمتیں دے رکھی ہے کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، لا تحصوہا، تم اس کو گن نہیں سکتے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آج جو تم بازاروں میں جاتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، یہ صاحب کن کے صدقے چفیل میں؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ لنگڑے پیدا کر دیتے، آپ کو اپاہج پیدا کر دیتے، آپ کی دماغ چھین لیتی، آپ کے قوت حافظہ کو سلب کر لیتے، تو بھلا بتائیے کیا آپ اس مقام کو بھول سکتے تھے؟ نہیں۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کریم نے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے لئن شکرتم، کہ یاد رکھو اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزاری کرو گے، لازیدنکم، کہ میں تمہیں ضرور بڑا کر دوں گا، میں تم کو اس سے بڑا مقام دوں گا، میں تمہیں اس سے زیادہ عہدہ دوں گا، اس سے بڑی کرسی عطا کروں گا۔ لیکن یاد رکھنا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کہ اگر تم میری ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، کہ یاد رکھنا میری پکڑ بہت سخت ہے، تم میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے، میری گرفت سے تم بچ نہیں سکتے۔ آج ہم غلط طریقے سے مال کو کما رہے ہیں، غلط طریقے سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ جہیز لینا، پیسے کا مطالبہ کرنا، یہ چوری نہیں بلکہ ڈکیتی ہے۔ چوری تو اس مال کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے مال کو چپکے سے آپ اچک لیجئے تو چوری ہے، یہ کم درجے کے گناہ ہے۔ لیکن جہیز کا مطالبہ کرنا یہ ڈاکو ہے کہ آپ سے بول کر وصول کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں اتنا دیجئے گا تو ہم آپ کی بیٹی کا غلام بنیں گے، آپ کی بیٹی کی فرمائش اور ان کی زندگی کو ہم گزاریں گے۔ خدا کے واسطے ایسا حرف اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے غلط طریقے سے مال کو ہڑپا تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن آپ کو ایک ایک ردی کا حساب دینا ہوگا۔ ابھی میں نے ایک روایت پڑھی کہ لم تزل قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ کل میدان محشر سے کسی انسان کا ایک قدم نہیں ہل سکتا ہے جب تک کہ ان سے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما ابلا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کو 50 سال 55 سال 30 سال جس کی جتنی عمریں ہیں اس کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ، کہ میں نے تم کو بھرپور جوانی عطا کی تھی، میں نے آپ کو ایک مضبوط جوانی عطا کی تھی، میں نے آپ کو 13 سے لے کر 25-30 سال کی جو جوانی تھی میں نے آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا؟ آپ نے جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ کیا آپ نے غلط کاری میں، زنا کاری میں، فحش گوئی میں، بد نگاہی میں، بد نظری میں گزارا ہے؟ تو بھلا بتائیے آج کے نوجوان، بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو بد نگاہی میں ملوث ہے، زنا کاری میں ملوث ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جوانی کو صحیح راستے میں گزاریے، اگر آپ غلط راستے میں گزاریں گے تو یاد رکھیں آپ کو جوانی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان موبائلوں میں طرح طرح کے ویڈیوز اور فحش تصاویر دیکھتے ہیں جس سے بد نگاہی، جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا سوال ہوگا ان مالی ہی، مال کا سوال ہے۔ من این اکتسبہ، کیا آپ کے پاس جو 5 لاکھ آیا تھا، 10 لاکھ لیے تھے، یہ کیسے کمایا تھا؟ کیا آپ کو ان کے اوپر حق تھا؟ تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خدا کے واسطے خوف کیجئے۔ آج ہم اس دنیا میں ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے۔ آج جو جوان ہے ان کی بات وہ بھی جا رہے ہیں، بوڑھے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، کب کس کا وقت آ جائے کہنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کی شکریہ ادا کریں۔ اور آگے سوال ہوگا وَفِيمَ أَنفَقَهُ، آپ نے لے تو لیا، پھر اس کے بعد پوچھا ہوگا خرچ کہاں کیا؟ صرف لینے پر ہی سوال نہیں ہوگا، خرچ کرنے کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے کہاں کہاں خرچ کیا۔ تو اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں اور سنت نبی کے مطابق شادی بیاہ کریں۔ ہم تمام اپنے نوجوان بھائیوں سے اور جتنے بھی گارجین حضرات ہیں سب سے ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ ہم یہ درخواست کریں گے کہ اگر میری باتوں سے اگر کسی کو تکلیف بھی ہوئی ہو تو خدا کے واسطے اپنا بیٹا سمجھ کر مجھے معاف کر
دیجیے گا، لیکن آپ اور ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنت نبی کے مطابق نکاح اور شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا آسان اللہ کے نبی نے نکاح کو فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔